کی ایک چھوٹی سی صورت میں لا کر دکھاؤ، اور قرآن مقدس کی سب سے چھوٹی صورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ہے۔ چنانچہ عرب کا ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے اور بہت بڑا خطیب گزرا ہے، صحبان بن وائل، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں تھا۔ ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خراسان سے ایک وفد آیا آپ کی خدمت میں، اور اس کو تلاش کیا صحبان بن وائل کو، اور صحبان بن وائل سے کہا کہ آپ خراسان سے جو وفد آیا ہے اس وفد کے درمیان میں آپ کو بیان کرنا ہے۔ صحبان بن وائل ظہر کی نماز کے بعد کھڑا ہوا اور خطبہ پڑھا اور تقریر کرنے کے لیے، خطابت کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا، اور ظہر کے بعد سے عصر تک اس نے بہت زبردست تقریر کی، نہ اس کو پیاس لگی نہ اس کے گلے میں خراش پیدا ہوئی۔ جب عصر کا وقت ہو گیا تھا تو معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاتھ دکھایا تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اور کہا کہ عصر کا وقت ہو چکا ہے، آپ اپنی تقریر کو بند کر دیے۔ کہنے لگا حضرت ابھی وقت باقی ہے۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، تم عرب کے سب سے بڑے خطیب ہو، رک جاؤ۔ کہنے لگا حضرت نا میں عرب کا خطیب نہیں ہوں، خطیب العربی والجن والانس، کہ میں عرب کا بھی خطیب ہوں، میں جن کا بھی خطیب ہوں، اور میں انسانوں کا بھی خطیب ہوں، میں بہت بڑا خطیب ہوں۔ لیکن جب اس کے ہاتھ میں قرآن آیا اور قرآن کو اس نے پڑھنا شروع کیا تو رب کعبہ کی قسم اس کی ابھی ہمت نہ ہو سکی کہ اس قرآن کی جیسی ایک صورت بنا کر پیش کر سکے۔ یہی قرآن کریم ہے جس کو مٹانے کے لیے مکہ میں اور دارالندوہ میں یہ میٹنگ ہوئی کہ اس محمد کو مٹایا جائے، اس قرآن کو مٹایا جائے۔ اگر اس محمد کو نہیں مٹایا گیا، اگر اس قرآن کو نہیں مٹایا گیا تو سارے مکہ میں یہ قرآن نازل ہو جائے گا، سارے مکہ کے گھروں میں یہ قرآن پہنچ جائے گا، محمد کی تعلیم ساری دنیا میں عام ہو جائے گی۔ چنانچہ دارالندوہ میں میٹنگ ہوئی، بڑے بڑے سردار جمع ہیں، چودھری جمع ہے، اور اپنے وقت کے دبنگ لوگ جمع ہے، اور کہا کہ اگر اس دین کو روکنا ہے اور مکے میں تم کو سرداری کرنی ہے تو محمد کا کام تمام کرنا ہوگا، محمد کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کتاب کو ختم کرنا ہوگا۔ چنانچہ اس مجلس میں ایک بہت پرانا بوڑھا عقبہ ابن ابو معیط بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر واقعی میں آپ محمد کو ختم کرنا چاہتے ہیں، قرآن کو مٹانا چاہتے ہیں، تو پھر محمد کو جان سے مارنا ہوگا، محمد کو جان سے مارنا ہوگا۔ اگر مکہ میں سرداری کرنا چاہتے ہو اور اپنی چودراہٹ برقرار رکھنا چاہتے ہو تو محمد کو مارو۔ چنانچہ یہ بات ہو گئی، عقبہ ابن معیط نے یہ سوچا چھوڑ دیا، اب کس کی ہمت کہ محمد کو مارے۔ مجلس میں سناٹا ہو گیا۔ ایک آدمی نے آواز دی کہ آپ نے یہ بات تو کہہ دی ہے لیکن محمد کو مارے گا کون؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مجلس میں بیٹھے تھے۔ آپ اٹھے اور کھڑے ہوئے اور کہا محمد کا سر میں لے کر آؤں گا۔ یہ بات ہو گئی۔ حضرت فاروق اعظم ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، اٹھے اور تلوار لی اور چل دیے محمد کا سر قلم کرنے کے لیے۔ راستے میں غالباً حضرت ابو نعیم سے ملاقات ہوئی اور کہا عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ محمد کا سر لینے جا رہا ہوں۔ کہا کہ اپنے گھر کی خبر لو، آپ کی بہن اور آپ کے بہنوئی ایمان لا چکے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے وہیں سے اپنا رخ موڑا
اور گھر کی طرف گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا. جب ان کے بہنوں نے دروازہ کھولا تو اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا اور ان کی بہن فاطمہ بنت خباب قرآن کی تلاوت کر رہی تھی. طٰہ ما انزلنا علیک القرآن. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا, جلال میں آ گئے اور اپنی بہن کو مارنے لگے. مارتے مارتے بے ہوش کر دیا. دل میں غم پیدا ہوا, دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ میری بہن ہے. چنانچہ جب بہن کو ہوش آیا تو کہا, عمر, جس باپ کا خون تیرے رگوں میں دوڑ رہا ہے اسی باپ کا خون میرے رگوں میں دوڑ رہا ہے, تو مارتے مارتے تھک سکتا ہے. رب کعبہ کی قسم, میں محمد کا کلمہ پڑھتے تھک نہیں سکتی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل نرم ہوا اور کہا کہ بہن یہ بتا تو کیا پڑھ رہی تھی؟ کہا کہ میں قرآن کی تلاوت کر رہی تھی. اور کہا سنائیے. کہا کہ آپ پہلے غسل کیجئے. غسل کرایا اور قرآن کی تلاوت فاروق اعظم کے قدم میں پڑھ چکی تھی. اس کے بعد آپ کا دل نرم ہوا اور کہا کہ محمد کے پاس مجھے لے چلو, محمد کے پاس لے کر جائے. ابھی کچھ دیر پہلے فاروق اعظم محمد کا سر قلم کرنے کے لیے جا رہے تھے اور اب اپنا سر محمد کو دینے جا رہے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ساری زندگی ابو جہل نے اسے گزار دی تو قرآن کو ختم کیا جائے. یہودیوں نے ساری مکاری اسے میں صرف کر دی تو قرآن کو ختم کیا جائے. عیسائیوں نے ساری مکاری اسی چیز میں خرچ کر دی تو قرآن کو ختم کر دیا جائے. اور آپ ماضی قریب میں جائیے, آپ ماضی قریب میں جائیے کہ جب ہندوستان میں انگریز داخل ہوئے تو اس وقت برطانیہ کے وائسرائے سے ایک خط لکھا اور کہا کہ بتائیے ہندوستان میں قبضہ کس طریقے سے کیا جائے, ہندوستان میں اپنی حکومت کس طریقے سے بنائی جائے. چنانچہ اس وقت جو برطانیہ کا ہندوستان میں مشیر تھا اس نے لکھا کہ اگر آپ ہندوستان میں قبضہ کرنا چاہتے ہیں, آپ ہندوستان کو اپنا بنانا چاہتے ہیں, آپ ہندوستان میں اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہندوستان میں آپ کو دو کام کرنے ہوں گے. پہلا کام یہ ہے کہ ان مدرسوں کو ختم کیا جائے, ان مدرسوں کو توڑا جائے, ان ملاؤں کو قتل کیا جائے, ان ملاؤں کو مارا جائے, جہاں ملے ملاؤں کو کاٹا جائے. دوسرا کام یہ کیا جائے کہ ان کے پاس جو قرآن ہے, ان کے پاس جو مقدس کتاب ہے اس کو ختم کیا جائے. چنانچہ 1861 میں 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے انگریزوں نے چلائے, 52,000 علماء کو قتل کیا گیا. لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں, ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم پڑھا, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. کس کتاب کی ذمہ داری, اس کتاب کی گارنٹی اللہ رب العزت نے لی رکھی ہے. آج اسٹیج لگا ہوا ہے, محفل میں علماء کرام بھی موجود ہے. یہ چمکتا دمکتا چہرہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ صرف ایک حافظ قرآن کی طاقت ہے, یہ ایک حافظ قرآن کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہ برکت رکھی ہے کہ یہ اسٹیج جو بھرا ہوا ہے جگمگ جگمگ کر رہا ہے یہ اسی کی عقیدت اور اسی کو استقبال کے لیے آیا ہے. اور ایسا نہیں, کل قیامت کا دن ہوگا, کل قیامت کا دن ہوگا, ایک تقریب حافظ قرآن کے متعلق اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں سجائیں گے. یہاں علماء کرام موجود ہیں, وہاں نبی موجود ہوں گے. یہاں صدارت علماء کرام کر رہے ہیں, وہاں جلسے صدارت اللہ تبارک و تعالی کریں گے اور اعلان کریں گے کہ حافظ قرآن کی والدین کو بلایا جائے. آج اس جلسے میں حافظ قرآن کے سر پر پگڑی بنتی ہے, کل وہاں میدان محشر میں حافظ قرآن کے ماں باپ پر پگڑی بنے گی اور وہ ایسا تاج ہوگا, ایسا تاج ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ پہنائیں گے کہ سارا محشر جگمگ جگمگ کرے گا انشاءاللہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں رکھا ہے. اور ایسا نہیں, حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ, جو والدین اپنے بچے کو ناظرہ قرآن شریف پڑھاتے ہیں, ناظرہ میں حفظ کی بات نہیں کر رہا,
ناظر قرآن شریف جو اپنے بچے کو پڑھاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی برکت سے اس کے والدین کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ اندازہ تو لگائیے قرآن کی عظمت کا، آپ اندازہ تو لگائیے قرآن کی برکت کا۔ قرآن صرف گھروں میں پڑھنے کے لیے نہیں ہے، قرآن صرف دکانوں میں پڑھنے کے لیے نہیں ہے، قرآن صرف قرآن کھانے کے لیے نہیں نازل ہوا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم سے میں ایک طالب علم ہوں، میں طالب علم کی حیثیت سے طالب علمانہ قرآن کریم کا سوال کیا کہ قرآن کریم تو کس لیے نازل ہوا ہے؟ کیونکہ قرآن کریم کا دعویٰ ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی هی اقوم، کہ قرآن کے زینے میں جو آئے، قرآن کے سفینے میں جو آئے، قرآن کے قریب میں جو آئے، قرآن شریف اس کو دنیا کی گھٹا ٹوپ اندھیریوں سے اٹھا کر بام سوئیہ تک پہنچا دیتا ہے۔ میں نے جب قرآن سے پوچھا کہ قرآن تو کس لیے نازل ہوا ہے، تو کس لیے آیا ہے، تو اللہ رب العزت نے 3 الفاظ میں ہم کو جواب دیے، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کو ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اس قرآن کو ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ وبینات من الہدی، یہ قرآن ہدایت کی دلیلیں لے کر آیا ہے، والفرقان، اور فرق کرنے کے لیے آتا ہے۔ تورات اکٹھی کتاب آئی، انجیل اکٹھی کتاب آئی، زبور اکٹھی کتاب آئی، اور وہ آ کر بکھر گئی، اور قرآن بکھر کر آیا، اور وہ ایسا جڑا کہ اب قیامت تک تو آ سکتی ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان گر سکتا ہے، لیکن اب قرآن ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سامعین مکرم، ہمارے اور بھی بہت سے علماء کرام اسٹیج پر موجود ہیں۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ میں جملہ معترضہ کے طور پر یہاں حاضر ہوا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں۔ انشاءاللہ وقت کی قلت کی وجہ سے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات تشریف رکھیے، انشاءاللہ مکمل جلسہ سن کر جائیے تاکہ ہم خدام حاضرہ کی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ میں اپنی بات کو یہ ختم کرتا ہوں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔